اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تم نے تو پسند کی شادی کی ہے۔ کہا ہاں، اب میں طلاق دوں گا۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو سمجھ جا، کوئی بات نہیں، انسانوں کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو نہ ایسا کر۔ نہیں جی مجھے دینی ہے۔ کہتے اس کے گھر والوں نے بھی سمجھایا، حتیٰ کہ بچی نے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے بھول گئی تھی، میں غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، اب فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ کہتے اب میں تو وکیل تھا، میرا پیشہ تھا، جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کیس دائر کر دیا، بحث ہوئی، فیصلہ جوان کے حق میں آنے لگا، طلاق کا وقت قریب آ گیا۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن رات کو میرے پاس آیا، کہنے لگا سویرے کیس واپس لے لیں، میں نے نہیں طلاق دینی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اقبال یار عجیب بات ہوئی ہے، مسلمانوں کے رسول کی ایک حدیث پڑھ لی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ لیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی بہت ساری عادتیں ناپسند ہو، ادھر دیکھو جو پسند ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ حدیث پڑھ کے میں نے غور کیا ہے، یورپ کے اس گندے معاشرے میں رہتی ہوئی میری بیوی اس برے معاشرے میں رہتی ہوئی بد خلق ہے، بد اخلاق ہے، کام کاج نہیں کرتی، ساری چیزیں ہیں، لیکن جہاں اجازت ہے 18 سال کے بعد عورت اپنی مرضی سے جس کو مرضی لڑکے کو دوست بنا سکتی ہے، لیکن اس کا سوائے میرے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس گندے معاشرے میں یہ اس کی عادت کتنی پاکیزہ ہے کہ سوائے میرے کسی اور طرف نہیں دیکھتی۔ حضور کی حدیث نے مجھے اس کی اس اچھی عادت پر مائل کر دیا ہے۔ اقبال کہنے لگے اچھا اب میرے نبی نے تجھے مائل کیا ہے تو میں نہیں سویرے تیرا کیس واپس لوں گا۔ تم کیوں نہیں لے گا؟ کہنے لگے پہلے کلمہ پڑھ میرے رسول کا مسلمان ہو جا، پہلے کلمہ پڑھ نبی پاک کا جنہوں نے تیرا گھر ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ تو میرے بھائی مرد حوصلہ کرے، دلیری کرے۔ اگر وہ کہے نا کہ میں صاحب بہت بڑا ایسا ہوں تو میں بہرحال یہ ٹیڑھی لکڑی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ حوصلے کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ مرد زیادہ حوصلہ کرے گا، معاف کرے گا، بار بار معاف کرے گا تو گھر بچے گا۔ جتنا بڑا حوصلہ کرے گا اتنا اس کا گھر بچے گا۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ خیر فرمایا۔ اب حالات اس طرح کے تو کہتی میں نے BA کیا ہوا ہے تو مجھے فارغ کر مجھے فارغ۔ اور عورت اشتعال انگیزی بھی دے لیتی ہے، اس کے لب و لہجوں میں بعض اوقات اتنی سختی ہوتی ہے۔ مائیں بہنیں ناراض نہ ہو، لیکن ایک شعوری بات کر رہا ہوں۔ آ کے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں طلاق ہو گئی تو 3 طلاقیں دی تو کیا؟ میں کبھی ہو گئی طلاق؟ کہنے لگے جناب میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا طلاق تو خیر غصے میں ہی ہوتی ہے، لیکن مرد غصے میں طلاق دیتا ہے، غصے میں ہی دیتا ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے، مرد کو غصہ کون دلاتا ہے؟ ایسے تو نہیں تھا نا کہ ریڑھی والے سے ٹکر ہوگی تو گھر آ کے بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ باہر اس کی جو ہے وہ موٹر سائیکل کسی کے ساتھ چکرا گئی تو اس نے کہا مجھے غصہ چڑھ گیا تو میں گھر آ کے طلاق غصے میں ہوتی ہے، پر غصہ کون دلاتا ہے؟ بات ایسی کرتی ہے، اتنی سخت بات کرتی ہے۔ گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کے لیے، اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم، لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ناراض نہ ہونا، بڑا ظلم کیا۔ پیسے دیکھے بچی اور بچے کا نکاح کر دیا۔ یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائیڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر، بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ باندی ہو، رنگ سیاہ ہو، کان میں سوراخ،
اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار ہے۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں۔ اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے، اس کے پیسے کیا کریں؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے۔ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقویٰ دے کے لوگ رشتہ دیتے ہیں؟ بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، بڑا پس منظر دیا تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتا ہی کچھ نہیں۔ اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے، اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے بزرگ ہے شاہ صاحب، تو میرے پاس اپنے ایک عقیدت مند کا کیس لے کر کے آ گئے، مجھے آ کہنے لگے ان کی بات سنیں۔ میں نے کہا یار 6 بچے، اور آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو ان بچوں کو دیکھ، اتنے خوبصورت بچے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں تو نے طلاق دی؟ کہنے لگا اس نے کوئی 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ مانگی ہے۔ اور کل تو اس نے جملہ اس طرح کا، جب طلاق ہوئی تو اس دن اس نے جملہ اتنا سے اس نے مجھے کہا اگر باپ کا ہے تو دے دے۔ اب لوگ بھی 100 کھڑے تھے تو میری غیرت کا مسئلہ بن گیا، تو اشتعال کون دلا؟ اب سنیں ترمذی کی حدیث، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں۔ اتنی دور بندہ ہوگا کہ 500 سال کا سفر ہے، اتنی پہلے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ ترمذی میں میرے نبی پاک نے فرمایا جس بی بی نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی اپنے خاوند سے بغیر شرعی وجہ کہ بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، اس کے مزاج میں کردار میں گندگی آ گئی، بغیر وجہ شرعی کے اگر کسی عورت نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اللہ اس بی بی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گی، 1 مرتبہ بھی۔ اور جو روز کہے دن میں 6 مرتبہ کار فارغ 6 معنی تھا۔ یہ حدیث رٹائیں اور انہیں سمجھائیں کہ گھر ٹوٹ جائے گا جس دن اس نے دے دی۔ اور یاد رکھیں شیر آ گیا، کسی نہ کسی دن شیر آ بھی جاتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ روز حوصلہ کرتا ہے تو خدا جانے کیا بنے گا، کسی دن شیر بس الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان چمٹے گھر ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ نہ مرد حوصلہ کرتا ہے نہ عورت حوصلہ کرتی ہے، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں۔ اور ہاں، بیوی اگر کبھی کسی ایسی بات پر بات کرے یا اس کا مزاج ایسا ہو تو صبر کریں، حوصلہ کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھے، حوصلہ کریں، مرد کو حکم ہے حوصلہ کریں، دلیری پیدا کریں۔ ہاں، اس کی ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی جو حقوق و فرائض کے معاملے ہو، ماں باپ کے حق میں ہو، کوئی ایسے مسائل ہو، مقدس لوگوں کے حق میں ہو، تو پھر اس کو، وہ تو ایک صحابی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے تو انہیں قتل ہی کر دیا تھا، اس کو قتل ہی کر دیا۔ وہ معاملہ اور ہے، لیکن اگر اس کے مزاج میں تیزی ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے تو پھر مرد برداشت کرے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آتا، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے، جلدی غصہ آتا۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں؟ کہتے حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا، کہتا مہربانی کریں۔ تو کہتے جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا، ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری تنہا کے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ شخص کہتے ہیں وہ بیوی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا۔ جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق،
تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، ذرا قبیلہ سخت ہے، تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرے، لفظوں کا حسن دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے، میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہے۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے، میں اس کا لباس ہوں، وہ میرا لباس ہے، کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے، میری بیوی ہے نا۔ ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہے اور اعلیٰ جملہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وضاحت ہو نہیں سکتی، جگہ ایسی ہے کہ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میاں بیوی ہوتے ہیں، اس رشتے میں کوئی ان کے پاس وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتے، عجیب معاملہ ہے کہ جب جھگڑا کرتے ہیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو ساری دنیا کو شامل کر لیتے ہیں، جب تو میاں بیوی تھا تو کوئی شامل نہیں تھا۔ فرمایا تو اس کا لباس ہے، وہ تیرا لباس ہے، تو اپنے جھگڑے میں بھی اب کسی کو شامل ہے، بہت مجبوری بانٹے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ دو ادھر سے لوگ بلاؤ، دو ادھر سے حکم بلاؤ، وہ بہت مجبوری، لیکن ہر بات کی شیئر کرنا۔ اب آخری بات سن لیں اس عنوان پر کہ گھر کیوں ٹوٹتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حوصلہ نہیں کرتے میاں بیوی، اور جو صاحب کہتے ہیں نا میرے اندر کوئی حوصلہ نہیں، وہ پھر اس طرح کرے روزے رکھے، شادی نہ کرے، اس لیے کہ یہاں تو بہرحال کچھ نہ کچھ حوصلے کی گنجائش ہے، رکھنی پڑے گی تب یہ نباہ ہوگا، ورنہ یہ ممکن ہے۔ بڑے بڑے سیانے بندوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا، بڑی دور سے، دروازے پہ دستک دی، وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازے، اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے، مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے ایک رمضان کا ایک درس تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں سٹام لینے آیا تھا ککڑ سے بیوی کو طلاق دینے کی، آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی، بس میں نے سمجھا میری بات کر رہا ہے، سارے مجھے کہتے تھے مان جا، میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا، آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا، تو میں اس کو لے آیا۔ حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی، کردار کی بڑی عمدہ، پر لفظوں کی ترش تھی، تلخ جملے بولتی تھی، تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے، بستا دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، ملنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے، فارغ ہے بالکل، تو بھی اسی کی طرح کا، کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا، جا تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے، سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابو، اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے، محمود غزنوی کو کرتا دیا، کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ حل کر دے۔ محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی، فتح ہو گئی۔ رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے، فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی، بس فتح مانگی۔ کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے، اللہ نے مسلمان کر دینا تھا۔ اتنا بڑا شخص، اور گھر میں آ کے دستک دی تو بیوی کہتی ہے کون ہے؟ اب ملنے آیا تھا، تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں، دیکھا وہ جنگل میں ہوگا، کہا ہو کر رہا ہوگا، تو بھی جا اس کے پاس، کرو جو دل میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں بیچارہ، جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں، چھوڑو، لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو رہی تھی تو حضرت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے آ رہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی، کیا بس آیا۔ فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، ساری عادتیں، میں نے بتایا نہیں، خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا تو ہو رہا کوئی نہیں رکھے گا۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی، یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے، میں نے نکال دی تو گزارا۔ حوصلہ کریں، دلیری پیدا کریں،
اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرنا. جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ضرب کمزور ہوتا ہے. بہرحال آپ نمبر آخری بات سنیں وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں. لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ. میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ, منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے, مہربانی کریں ان کو بسنے دیں, ان کو وقت گزارنے دیں. وہ ناراض ہو گئے, میاں صاحب نے کوئی برا بھلا کہا, تو اب انسان کا مزاج ہے وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے. تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں ہے. تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی کو کیا سی یہ بندے نہیں چنگے, میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے. میری بہن حوصلہ کار, میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی, تو میں تو تیرا گھر ہے. تو اس نے اور بارود بار لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے. او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو. تم نے تو دور رہ کہ ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے. یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابھی تمہاری بات نہیں سنتی. تو اس نے کہا یار چھوڑ, تو نے کہا شادی کر لی میرے والی, میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاؤ, چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے. جھوٹ بولے گا, اس کا گھر تباہ کرے گا, حالات خراب کرے گا, چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو. چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے, اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا. ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں, انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں, کبھی کچھ ہوتے ہیں, کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ, ان کو اچھا گائیڈ کرے. اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے, تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں, حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے. وہ لعنتی ہے, وہ کوئی بھی, مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی, سارے اس بات کا خیال کرے, غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑے. آپ اپنا گھر بسائیں گے, سائڈ پہ ہو جائیں گے, یہاں تباہی اتر جائے گی. مہربانی کریں, گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا, جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے, جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت کس کے لیے ہوتی ہے, خامند کے لیے یا بیوی کے لیے. یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا, ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا, لیکن بچے ترستے ہیں, روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے ہیں, کٹھے ہوتے ہیں. گھر ٹوٹ گیا, خاندان بکھر گئے, رشتے برباد ہو گئے. اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوتے ہیں. کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے, کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا, فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں. خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کرے, سوچوں کو درست کرے, حوصلوں کو بڑا کرے, شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے اور ضابطے کے مطابق چلیں, اپنی زندگی اعلیٰ ضروری کے ساتھ